الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام دینی بھائیوں، آج یہاں گفتگو کے لیے جس آیت کریمہ کو بطور عنوان میں نے پڑھا ہے وہ اس وقت ہمارے مسلم معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے، اور جس قدر وہ اہم ہے افسوس یہ ہے کہ اسی قدر مسلم معاشرے میں اس طرف بے توجہی ہے، غفلت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ کے اندر مسلمانوں کو متوجہ کر کر یہ فرمایا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تم میں کے جو لوگ بے نکاحے ہیں ان کا نکاح کر دو. جو مرد و عورت نکاح نہیں کیے ہوئے ہیں اس کا نکاح کر دو. اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو نکاح کا حکم دیا گیا ہے یہ صرف پہلا ہی نکاح کا حکم دیا گیا ہے، یا یہ کہ نکاح ہو گیا ہو، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی یا شوہر کی وفات ہو گئی تو اس صورت میں بھی عورت کا یا مرد کی بیوی کا انتقال ہو گیا یا طلاق خلا وغیرہ ہو گیا تو اس صورت میں مرد کو بھی دوسرا نکاح کرنا چاہیے. اور اسی طرح اگر عورت کے خاوند کی وفات ہو گئی یا اس نے طلاق دے دی تو اسے بھی نکاح پھر کرنا چاہیے. جہاں تک پہلے نکاح کی بات ہے تو اس سلسلے میں کچھ خاص کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پہلا نکاح تو انسان کرتا ہی ہے، اور بچیوں کے بھی پہلے نکاح کی فکر تو والدین اور دوسرے لوگ کرتے ہیں. مگر ہمارے اس معاشرے میں اگر کسی بچی کے شوہر کی وفات ہو گئی یا کسی وجہ سے اس کا رشتہ پہلے شوہر سے نہیں صحیح طور پر نبھ سکا تو طلاق ہو گئی، تو پھر ایسی صورت میں ہمارے معاشرے میں ایسی بچیوں کے نکاح کی کوئی خاص فکر نہیں کی جاتی ہے. یہی بات آج ہمیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے کہ شریعت نے جو حکم دیا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ
میں شامل ہیں تو ان کا نکاح ہونا چاہیے، اور جن کا نکاح ہو چکا اور کسی وجہ سے وہ رشتہ ختم ہو گیا تو وہ بھی اس میں شامل ہیں، ان کا بھی دوسرے نکاح کی فکر ہونی چاہیے۔ معاشرے میں یہ بات دیکھنے میں بہت زیادہ آتی ہے کہ ایک بچی ابھی 1 سال رشتہ ہوا، 2 سال ہوا، 5 سال ہوا، ایک آدھ بچہ ہوا یا وہ بھی نہیں ہوا، کسی وجہ سے اگر رشتہ ختم ہو گیا تو پھر اس کی اس درجے میں فکر نہیں ہوتی نکاح کی جس درجے میں پہلی مرتبہ نکاح کی فکر ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہی آج ہماری ٹاپک ہے۔ یہ نہیں کہ صرف نکاح کی بات، نکاح کرتے ہیں ایسی بچیاں جو مطلقہ تھی یا جن کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، ایسی بچیوں کے دوسرے نکاح کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ وہ پوری زندگی اپنے ماں باپ کے اوپر ایک بوجھ بن کر، بھائیوں کے اوپر بوجھ بن کر، معاشرے کے اوپر بوجھ بن کر، کوئی یہاں سے کچھ دے دیا، کوئی وہاں سے کچھ دے دیا، کسی نے کبھی کپڑے کا انتظام کر دیا، کسی نے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیا، موسم آیا رمضان میں کسی نے کچھ دے دیا، اور پھر اس طرح سے یعنی ایک بے حیثیت پوری زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ آخر یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں کہاں سے آ گئی؟ کیا ہمارے دین نے اس بات کی تعلیم دی ہے یا ہماری شریعت کا مزاج ایسا ہے؟ یہ بات سوچنے کی تھی کہ آخر ان بچوں پر یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے۔ اور ایک بات سمجھنے کی اور بھی ہے کہ انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے تقاضے رکھے ہیں۔ بھوک بھی لگتی ہے تو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، پیاس لگتی ہے پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، کپڑوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کیا کوئی عقل مند انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ کھانے کی ضرورت پانی سے پوری ہو جائے گی یا پانی کی ضرورت کھانے سے پوری ہو جائے گی یا کپڑے کی ضرورت کھانے سے پوری ہو جائے گی یا کھانے کی ضرورت کپڑے سے پوری ہو جائے گی؟ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے نا۔ کھانے کی ضرورت کھانے سے پوری ہوگی، پانی کی ضرورت پانی سے پوری ہوگی، پہننے کی ضرورت کپڑوں سے پوری ہوگی۔ ایسے ہی خواہشات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے اندر رکھی ہے، اس کی بھی اپنی ضرورت ہے۔ اس ضرورت اسی طریقے سے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کسی کے شوہر کی وفات ہو گئی، کیا وہ بچی اب اپنے ساری جذبات سے محروم ہو چکی ہے؟ کیا معاشرے کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ لوگ یہ تو فکر کر لیتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار ان کو کھانا اچھا دے دے، کوئی کچھ کر دے، لیکن ظاہر ہے جو نکاح کی ضرورت ہے وہ تو کھانے پینے سے پوری نہیں ہو سکتی ہے، وہ لباس سے تو پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہندوانہ رسم اور ہندوانہ طریقہ ہے جو مسلمان معاشرے کے اندر آ گیا، اور یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ جب مل جل کر زندگی گزارتے ہیں نا، ہندو مسلمان مل کر رہتے ہیں تو کلچر ٹکرا جاتا ہے، ان کی کچھ چیزیں ہم میں آ جاتی ہے، ہماری بھی کچھ چیزوں میں چلی جاتی ہوں گی۔ یہ وہ نظریہ ہندوانہ نظریہ، ہندوانہ سوچ ہے کہ جس کے بنا پر بچیاں یہ 25 30 40 سال اپنے گھروں کے اندر اپنے جذبات کی قربانیاں دیتے ہوئے گزارتی ہیں اور ان کی سلسلے میں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ معلوم ہوگا کہ دور اول میں اس طرح کی بچیاں ہوتی تھی تو ان کا نکاح کتنا جلدی ہو جاتا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو گئی یا یہ تو اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، ابھی وہ بچی وہ عورت عدت میں ہے تو عدت کے اندر اسے نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے۔ آپ ذرا سمجھیں اس بات کو، میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی خاتون عدت کے اندر ہے، چاہے وہ عدت شوہر کے وفات ہو جانے کی وجہ سے واجب ہوئی ہو یا طلاق دے دینے کی وجہ سے، اگر ابھی عدت میں ہے تو آپ عدت
دوران نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے. اسی طرح سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح بھی نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے جب نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے ہیں تو نکاح کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو عدت میں نکاح نہیں کر سکتے, نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے. وَلَكِنْ لَا تُوَعِدُوهُنَّ سِرًّا, چپکے سے نکاح کا وعدہ بھی نہیں کر سکتے. کوئی عورت عدت میں ہے تو چپکے سے جا کے وعدہ کر لیا گیا کہ کوئی حرج کی بات نہیں, تمہاری عدت جب پوری ہو جائے گی تو میں تم سے نکاح کر لوں گا, یا ان کے گھر والوں کو میسج دے دیا. قرآن کہتا ہے پکا وعدہ بھی نہیں کر سکتے. تین چیز نہیں ہو سکتی ہے عدت, نکاح نہیں ہو سکتا, نکاح کا پیغام بھی نہیں دیا جا سکتا, اور نکاح کا پکا وعدہ بھی نہیں کیا جا سکتا. ہاں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ, نکاح کا پیغام اشاروں میں دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. اشارے, مثال کے طور پر لڑکی کے والد ہیں, آپ ان سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی بچی کے شوہر نے آپ طلاق دے دی, اس کو میرا بھی نکاح کا ارادہ ہے. اس سے صاف طور پر یہ نہیں کہا کہ میں نکاح کروں گا, لیکن یہ کہہ دیا کہ میرا بھی ارادہ نکاح کا. اس سے ایک ہلکی انداز کی بات ہو جائے گی کہ شاید یہ دلچسپی رکھتا ہے, یا یہ کہ آپ کی بچی بڑی پڑھی لکھی, بڑی اچھی ہے, بڑی نیک سیرت ہے. ہاں کس طرح کی بات جس سے ایک اس کا جذبہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ لگتا ہے کہ دلچسپی رکھتا ہے اس لڑکی سے نکاح کرنے میں. یہ جو بات ہے یہ کب عدت میں لڑکی ہے اس وقت یہ بات کہی جا سکتی. اشارے کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیا ہے یہ ہمارا جو دین ہے نا یہ بالکل ہماری فطرت کے مطابق ہے. کیونکہ انسان کی عادت ہے کہ جس چیز کو وہ چاہتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے. یہ ہے نہیں, جس چیز کو چاہتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے, اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے, موقع بے موقع اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ اس سے تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع تو کر دیا کہ عدت میں نکاح نہیں کر سکتے, نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے, نکاح کا پختہ وعدہ بھی نہیں کر سکتے, لیکن اس کے دل میں ہے کہ میں اس سے نکاح کروں. تو اب جب دل میں ہے اور ایک دم سے روک لگا دیا جائے گا کہ نہیں تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے, اپنے دل کے جذبات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے, تو گناہ میں پڑ جائے گا, ہو سکتا ہے کہ کر دے. اس لیے ہلکی سی اجازت دے دیے کہ تم علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم کو ان سے دلچسپی ہے, نکاح کرنا چاہتے ہو تو ضرور کچھ نہ کچھ تذکرہ کرو گے اس کا. اس لیے اللہ نے کہا چلو اشارے میں اگر تذکرہ کرتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب سوچئے اس آیت کو ایک طرف رکھیے اور مسلم معاشرے کو ایک طرف رکھ دیجیے کہ ہمارے معاشرے میں تو کسی بچی کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو زندگی بھر کو ویسے ہی پڑی رہتی ہے, زندگی بھر کو اس سے جلدی نکاح کرنے کو تیار کیا ماشاء اللہ ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن میں عمومی صورتحال کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ عموماً ایسا نہیں ہوتا. عموماً ایسے ہی ایک تو بچوں کے پوری زندگی اسی طرح رہ جاتی ہے, تو اس سے تو پوری زندگی کوئی نکاح نہیں کر رہا ہے. عدت میں منع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی عدت میں کوئی کرنے جا رہا ہے, عدت کے بعد بھی نہیں کوئی کر رہا ہے. یہ صورت تو منع والی صورت ہے, اس میں کون کرے گا؟ بالکل سمجھ میں نہیں آتی بات کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عدت میں نکاح کا پیغام نہ دو, نکاح نہ کرو. بھائی عدت کے بعد بھی کوئی نہیں نکاح کر رہا ہے ان سے, تو پھر عدت میں منع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی یہ اس وقت کا معاشرے کو ذہن میں رکھیے کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے دور اول کے اندر یہ بات نہیں. جیسے کسی عورت کو طلاق ہو جاتی یا اس کے شوہر کو وفات ہو جاتی, فوراً کوئی نہ کوئی اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتا اور اتنی جلدی کرتے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ میں تاخیر کر دوں تو کوئی دوسرا اس سے نکاح کرتے. اس لیے عدت میں بھی بات چیز شروع ہو جاتی ہے. قرآن نے منع کیا ہے اتنی جلدی نہیں کرو. ہاں اشارہ کچھ ہلکا پھلکا دے سکتے ہو, لیکن پیغام باضابطہ نہیں دے سکتے, نکاح باضابطہ نہیں کر سکتے, نکاح کا وعدہ پوری طرح نہیں کر سکتے. یہ اس معاشرے میں ہو رہا ہے کہ کوئی لڑکی خالی ہو رہی ہے, فوراً اس سے ایک نہیں کئی ہے نکاح کے لیے تیار ہو رہے ہیں. قرآن کو روک لگانا پڑ گیا کہ عدت ایسا نہیں کر سکتے. یہ معاشرہ وہ تھا جس میں یہ باتیں تھی مسلم معاشرے میں کہ کوئی بچی خالی ہو رہی ہے, اس کا انتظار ہو رہا ہے اور فوراً نکاح کا پیغام اسے
خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں، 9 بیویوں میں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واحد وہ بیوی ہے جن کا پہلے کسی سے نکاح نہیں ہوا ہے. اس کے علاوہ 8 بیویاں حضور علیہ السلام کی ایسی ہیں کہ جو ایک دو شوہر کے پاس سے ہو کر آئی ہیں، یعنی ان کو طلاق ہو چکی ہے یا ان کے شوہر کی وفات ہو چکی ہے. ایسی عورتوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. خود پہلا نکاح حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو کیا ہے وہ پہلے 2 شوہر سے ہو چکی ہے، تیسرے حضور علیہ السلام، اور اس وقت ان کی عمر 40 45 اور 50 سال تک کا بھی قول ملتا ہے کہ 40 سال کی عمر ہو چکی ہے، 45 سال کی ان کی عمر ہو چکی ہے اور 2 شوہر ان کے پہلے فوت ہو چکے ہیں یا طلاق فوت ہو چکے ہیں. اس کے بعد حضور علیہ السلام تیسرے شوہر ہیں جن سے ان کا نکاح ہو رہا ہے. یہ معاشرہ ہے اس وقت کا. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا تعلیم دی ہے، خود کیا عمل کر کے دکھایا ہے. ایک حضرت صحابیہ نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر تھے ابو عمرو بن حفص، انہوں نے ان کو طلاق دی. فاطمہ بنت قیس کو ان کے شوہر ابو عمرو بن حفص نے طلاق دی. حضور علیہ السلام نے عدت کے دوران ہی فرمایا، یہ جو میں نے کہا نا عدت میں اشارہ دے سکتے ہیں، عدت ہی میں حضور نے فرمایا کہ ابن ام مکتوم کی صحابی نابینا ان کے گھر عدت پوری کر لو، اور فلما حللتی فآذنی، جب آپ تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے. یہ اشارہ دے دو کہ میں تمہاری نکاح کی فکر میں ہوں، جب عدت پوری ہو جائے گی تو مجھے بتا دیجیے. فرمایا فلما حللتی فآذنی، جب عدت پوری ہو جائے مجھے بتا دیجیے. جب ان کی عدت پوری ہو گئی انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ میری عدت پوری ہو چکی ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا پیغام دیا اور ان سے نکاح کر دیا. یہ عدت ہی حضور علیہ السلام نے اشارہ دے دیا. اب ہمارا معاشرہ بہت زیادہ کچھ کرتا ہے تو یہ تو کرتا ہے الحمدللہ، معاشرے میں یہ بات ہے کہ بیوہ کی فکر ہوتی ہے، ان کے راشن کی، ان کے کپڑوں کی، ان کے بچوں کی جیسی فکر ہوتی ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہی سب کچھ ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کر سکتے تھے کہ فاطمہ بنت قیس کے شوہر نے جب طلاق دے دی یہ کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے میں تمہارے راشن پانی کا انتظام کرا دوں گا. کسی مادہ صحابی سے کہہ دیتے ان کا خیال رکھنا. یہ تو نہیں فرمایا آپ نے، ان کے نکاح کی فکر کی. یہ چیز اپنی جگہ پر 100% صحیح ہے، کیونکہ ساری بیوہ ساری متعلقہ اس طرح نہیں ہوتی کہ دوسرا نکاح کر سکے. بعض میں بہت زیادہ ہوتی ہے، بعض کو نکاح نہیں کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے ان کے لیے کھانے کپڑے راشن کا انتظام بہت ثواب کی چیز ہے. لیکن یہیں تک رک جانا اور یہ فکر نہ کرنا کہ اس کا دوسرا بھی نکاح ہونا چاہیے، تیسرا بھی نکاح ہونا چاہیے، اگر ایسا ہوا ہے تو یہ فکر نہیں ہوگی ہمارے معاشرے میں. اب اس کی وجہ سے بے حیائی یہاں ہوگی، کیونکہ جذبات ہر ایک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے، خواہشات ہر ایک کے ساتھ ہیں، اور یہ کسی کو مجبور کرنا ہے. کیونکہ شریعت کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ ایک نکاح کے بعد اگر کسی وجہ سے رشتہ ختم ہو گیا تو پھر دوسرا نکاح نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں صرف ایک رات زندہ رہوں گا تو بھی میں نکاح کروں گا. سمجھ رہے ہیں کہ اگر مجھے پتہ یہ چلے کہ میری زندگی صرف ایک رات کی ہے تو بھی میں نکاح کروں گا. بے نکاح ہونے کی حالت میں میں اللہ سے ملوں یہ مجھے پسند نہیں ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے معاذ الموت میں ہیں، ایسی بیماری میں جس میں اس کو وفات ہو گئی، اس بیماری میں کہہ رہے تھے سب کی جھوٹی میرا نکاح کر دو، میرا نکاح کر دو. اور اس کی وجہ بیان فرمائی انی اکرہ ان القى اللہ تعالی عاصما، کہ مجھے بات پسند نہیں ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو. کیونکہ جس کے نکاح میں، جس مرد کے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو، جس عورت کے نکاح میں کوئی مرد نہ ہو تو پھر وہ فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتی، فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتی، عزت
نفس کا مسئلہ ہے، عصمت کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اس لیے یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات چل پڑی ہے کہ توجہ نہیں دی جاتی یا دیا کی تو اتنی نہیں دی جاتی جتنی دینی چاہیے تھی، یہ بالکل غیر کہہ لیجیے کہ شرعی طریقہ ہے۔ اسلام نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا ہے، اسلام نے تو اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَيَامُ مِنكُمْ کہ تم میں جو بھی بے نکاح ہو، جو عورت ہو یا مرد ہو، جو بھی ہو ان کا نکاح کرو، یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ حدیث شریف میں آپ کو پڑھنے سنائی حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس بات کی فکر کیجیے، اور یہ فکر جس طرح سے ہم بہت سی چیزوں کو لے کر کرتے ہیں، تنظیم کی شکل میں، جماعت کی شکل میں، لوگوں میں اس کی بات چلائے، نظام بنایا جائے کہ ایسے بچوں کے نکاح کی فکر کی جائے، ان کے رشتے تلاش کیے جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس معیار کا رشتہ مل جائے جو پہلے ملا ہوا تھا، لیکن کچھ کم بھی اگر مل جائے ان کا بھی ذہن بنایا جائے، اور اس طرح سے اس چیز کو، کیونکہ اب سوچیں کون دنیا میں ایسا ہے جو پسند کرتا ہے کہ میری بہن، میری بیٹی، میری رشتے دار دوسروں کے لقمے پر پڑھے؟ یہ تو کوئی نہیں پسند کرتا ہے نا۔ اب کسی کو کوئی راشن دے دے گا، کچھ کپڑا دے دے، کتنے عجیب لگتا ہے۔ دینا تو چاہیے، دینے والے کو جہاں ضرورت ہے، خیر ہے، ثواب کی چیز ہے، لیکن خود کسی کا ضمیر اس کو گوارا نہیں کرتا کہ میں دوسرے کے لقمے پر پڑھوں اور اس پر اپنی زندگی بسر کرو۔ ہر ایک کو پورا لائف اسٹائل چاہیے، ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کے بیوی بچے، اس کا خاندان سب لوگ مل جل کر رہے۔ انہوں نے کیا ظلم کر دیا، کیا گناہ ہو گیا ان کا؟ اگر ان کے شوہر کی وفات ہو گئی یا طلاق ہو گئی تو آپ یہ محروم ہو گئے زندگی کے تمام خوشیوں سے، تمام کی چیزوں سے محروم رہ کر ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ کوئی نہ ان کے لیے خوشی ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ایسا موقع آتا ہے جس میں یہ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے وہ اس بنا پر کہ ہم نے اس سلسلے میں جو فکر کرنی چاہیے وہ فکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے جس طرح ہم بیواؤں کے سلسلے میں یہ فکر کرتے ہیں کہ ان کے گھر کا انتظام ہو، کسی طرح روزی روٹی چلتی رہے، اس سے بہتر کیا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا باضابطہ رشتہ کر دیا جائے اور ایک اچھی زندگی گزارے، اپنے شوہر کے ساتھ رہے، شوہر اس کی گھر کی ذمہ کو پوری کرے۔ کیوں پورے گاؤں اور پورے معاشرے کے لوگوں کے 100-150 روپے ان کی زندگی گزارنے کا سبب بنے؟ باعزت زندگی کیوں نہیں وہ گزار سکتی ہے؟ اس کی فکر ہونی چاہیے میرے بھائیوں، یہ اہم موضوع ہے۔ اور آپ دیکھیں، نگاہ ڈالیں تو ہر خاندان میں، ہر معاشرے میں آپ کو ایسی بچیاں مل جائیں گی جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے رشتے کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ ان کے رشتے دار دوست احباب جو ہے تو کچھ مل کر کے ان کا گھر چلا دے اور سوچنے کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یقیناً بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ بھوک لگی ہے تو کھانے ہی کی ضرورت پیش آئے گی، لباس کی ضرورت ہے تو کپڑا ہی چاہیے۔ ایسے ہی ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جذبات اور خواہشات رکھے ہیں اس کو بھی پورا کرنے کا وہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ کسی طرح پورا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم اس کا جائز راستہ نہیں نکالیں گے تو غلط راستے کے ذریعے وہ خواہشات پوری ہونی شروع ہوں گی اور وہ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک باتوں کو خود مجھے خود اچھی طرح سمجھا دے، آپ حضرات کو بھی سمجھا دے کہ منظم طریقے سے اس کی فکر ہو اور کوشش شروع کی جائے اور ایسے بچوں کو ٹارگیٹ کیا جائے اور ان کے رشتے کی فکر کی جائے تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ جو نمایاں طریقہ آ چکا ہے اللہ پاک اس کو ختم کر دے اور پہلے والی شکل پیدا ہو جائے کہ اتنے لوگ رشتے کے لیے آگے بڑھ جائے کہ ان کو عدت میں منع کرنا پڑے گا، عدت میں نکاح نہیں کر سکتے، عدت میں پیغام نہ دے سکتے، عدت کے بعد آپ نکاح کر دیجیے۔ یہ پھر وہی پہلے